بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو نواہی کے بارے میں ہو رہی ہے، اور فصل اول میں ہم نے مادہ نہیں اور صیغہ نہیں کے بارے میں کچھ حد تک گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ نہیں لغت میں زجر کے لیے وضع ہوئی ہے، اور نہیں سے اگر حرمت سمجھ میں بھی آتی ہے تو یہ عقل کی دلالت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا تھا صیغہ نہیں مشہور کے نظریے کے مطابق طلب پر دلالت کرتا ہے، لیکن صاحب کتاب مدعی الغلب العالی نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ ہیئت امر بعث کے لیے وضع ہوئی ہے اور ہیئت نہیں زجر کے لیے وضع ہوئی ہے۔ بس امر اور نہی دونوں کا جو متعلق ہے وہ طبیعت بما ہی ہے۔ وجوب اور حرمت اس کے جو دائرہ ہے، دائرہ وضع ہے، اس سے خارج ہیں۔ بس متعلق طبیعت بما ہی ہونے کے اعتبار سے امر اور نہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ایک سوال پھر پیدا ہوا، پھر امر اور نہی دونوں پھر الگ کیوں ہے؟ اس کے جواب میں صاحب کتاب مدعی الغلب العالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ طبیعت متعلق ہونے کے باوجود بھی تین چیزوں میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حقیقت دونوں کی مختلف ہے، مبادی کے اعتبار سے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، اور آثار کے اعتبار سے دونوں میں فرق موجود ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ وہ اختلافات کیا کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے حقیقت کے اعتبار سے اختلاف، یعنی حقیقت امر اور حقیقت نہیں دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ امر بعث انشائی کے لیے وضع ہوا ہے اور نہیں زجر انشائی کے لیے، یعنی کسی چیز سے روکنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ زجر انشائی اور بعث انشائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ امر کرتے ہیں، آپ کسی کو روکتے ہیں، تو یہ جو روکنا ہے، یہ جو امر کرنا ہے، اس کو انشاء کہا جاتا ہے۔ خبر کے مقابل میں انشاء جو ہے علماء ذکر کرتے ہیں۔ خبر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں صدق اور کذب کا احتمال پایا جاتا ہو، یا یوں کہیں صدق اور کذب کی صفت سے کسی چیز کو اگر ہم متصف کر سکتے ہیں تو اس کو ہم خبر کہیں گے، لیکن جس چیز کو صدق اور کذب سے ہم متصف نہیں کر سکتے اس کو انشاء کہا جاتا ہے۔ بس یہ اختلاف کس کے اعتبار سے تھا؟ یہ اختلاف حقیقت کے اعتبار سے، ان میں سے ایک بعث کے لیے اور ایک زجر کے لیے۔ مبادی کے اعتبار سے اختلاف، مبادی کے اعتبار سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ مبدأ امر مأمور بہ میں مصلحت کے پائے جانے اور اس کی طرف مولا کی رغبت ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور مبدأ نہیں منہی عنہ میں مفسدہ اور اس سے روکنے پر دلالت کرتا ہے۔ بس کیا فرق ہوا دونوں میں؟ یعنی امر میں مصلحت پائی جاتی ہے اور اسی مصلحت کی وجہ سے مولا یہ چاہتے ہیں کہ عبد اس کام کو انجام دے دے، اور منہی عنہ میں مفسدہ پایا جاتا ہے، اسی مفسدے کی وجہ سے مولا یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ عبد اس کام کو انجام نہ دے۔ آثار کے اعتبار سے فرق، آثار کے اعتبار سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ متعلق امر کو انجام دینے سے اطاعت متحقق ہوتی ہے اور اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر ہم مثالیں دینا شروع کریں تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، خمس ادا کرنا،
اسی طرح سے امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ اتنے سارے موارد ہیں جن کی آپ جو ہے بہت زیادہ مثالیں دے سکتے ہیں۔ بس ان تمام میں جو متعلقہ امر، یہ چیزیں جو واقع ہو رہی ہیں، ان کو اگر مکلف انجام دیتا ہے تو اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن متعلق نہیں کو انجام دینے سے معصیت متحقق ہوتی ہے اور اس کے انجام دینے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ مثلا متعلق نہیں کیا ہے؟ متعلق نہیں غیبت ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے، الزام ہے، دوسروں کا مال کھانا ہے، بہت سارے جو ہے یہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے متعلق نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکا ہے اور بہت ساری چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس جن چیزوں کے بارے میں حکم ہوا ہے انجام دینے کا، ان چیزوں میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں مصلحت پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بعث مولا کی طرف سے، اور ان چیزوں کو انجام دینے سے اطاعت متحقق ہوتی ہے۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں نہیں آئی ہوئی ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب منع عن کو اگر کوئی انجام دیتا ہے، اس سے معصیت متحقق ہوتی ہے، اور معصیت جب متحقق ہو تو پھر اس کے بدلے میں، اس کے انجام دینے کے نتیجے میں انسان کو عقوبت ہو سکتی ہے۔ صیغہ نہی کا ظہور تحریم میں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ صیغہ نہی زجر کے لیے وضع ہوا ہے، جس طرح امر بعض کے لیے وضع ہوا ہے۔ وجوب اور حرمت الفاظ کے مدلولات میں سے نہیں ہے۔ بس یہاں پر ایک قاعدہ کلی کی بات ہوئی ہے کہ امر اور نہی، یہ دونوں کے دونوں، ہم نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا، امر جو ہے بعث کے لیے اور نہی زجر کے لیے، تو یہ وجوب اور حرمت پھر کہاں سے ہم ان سے اخذ کر سکتے ہیں؟ کیسے ان سے ہم وجوب اور حرمت کو سمجھیں؟ تو فرماتے ہیں وجوب اور حرمت الفاظ کے مدلولات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے پھر بلکہ ان کو مبادی امر اور نہی سے انتزاع کیا جاتا ہے۔ بس اس میں ایک چیز ہے جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیسے ہم مبادی سے وجوب اور حرمت کا انتزاع کر سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اگر بعث جو مولا کی طرف سے ہوا ہے، یہ بعث ارادہ شدیدہ کے ساتھ ہو، یعنی مولا نے ہر اعتبار سے، یعنی ہر جہت میں اس فعل کو انجام دینے کا اگر تقاضا کیا ہو، یعنی ارادہ شدیدہ جس کو کہا جاتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ وجوب ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر کراہت شدیدہ موجود ہو، یعنی اتنی زیادہ یہ چیز مولا کو ناپسند ہو کہ مولا یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی یہ کام انجام نہ پائے، اتنا منفور ہو وہ کام مولا کی نگاہ میں، تو اس کو کہا جاتا ہے حرمت۔ لیکن اگر یہ ارادہ ضعیفہ سے اور اسی طرح سے کراہت ضعیفہ سے یہ دونوں متعلق اگر وجود میں آ جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہاں پر مستحب اور مکروہ یہ دو چیزیں وجود میں آ جائیں گی، کیونکہ جہاں پر ارادہ ضعیفہ ہو وہاں پر استحباب کا حکم لگائیں گے، اور کراہت ضعیفہ ہو تو وہاں پر مکروہ ہونے کا ہم حکم لگا سکتے ہیں۔ پس جب ہم نے کہہ دیا وجوب اور حرمت امر اور نہی کے مدلولات لفظیہ میں سے نہیں ہے، تو پھر وجوب کو ہم پھر کہاں سے سمجھیں؟ تو نتیجہ کلام یہ ہوا کہ ہم امر اور نہی سے اگر وجوب اور حرمت کا اگر ہم انتزاع کرتے ہیں، ان دونوں کو اگر ہم وجوب مثلا امر سے وجوب اور نہی سے حرمت کو اگر ہم درک کرتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ حکم عقلی کی وجہ سے۔ کون سا حکم عقلی؟ یہ والا جو حکم عقل ہے۔ عقل دائرہ مولویت اور عبدیت میں مؤمن عذاب چاہتی ہے، اور یعنی عقل کہتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں عذاب کا احتمال ہو، اور جب تک امر کو انجام اور نہی کو ترک نہیں کیا جاتا تب تک امن نہیں مل سکتا۔ یعنی عقل یہ کہتی ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ جو امر جو ہے ارادہ شدیدہ کے ساتھ ہے یا ارادہ ضعیفہ کے ساتھ ہے، نہیں جو آئی ہوئی ہے کراہت شدیدہ کے ساتھ ہے یا کراہت ضعیفہ کے ساتھ ہے، تو عقل یہ کہتی ہے، احتیاط کا حکم لگاتے ہوئے عقل یہ کہتی ہے کہ ہر حالت میں اس امر کو انجام دیں تاکہ عذاب سے بچ جائے۔ اسی طرح سے
اس منہی عنہ کو ترک کرے احتمال کراہت کی بنیاد پر انجام نہیں دے سکتے، اس کو ہر حالت میں ترک ہونا چاہیے تاکہ عذاب کا نہ ملنا یقینی ہو سکے۔ پس عقلاً نہیں حرمت پر دلالت کرتی ہے، وضعاً دلالت نہیں کرتی۔ اب نہی کے بارے میں جو آخری گفتگو وہ یہ ہے کہ نہی کی دلالت مرہ اور تکرار پر۔ اب ایک اور سوال ہے کہ آیا نہی اور جس طرح امر میں ہم نے کہا تھا کہ امر نہ مرے پر دلالت کرتا ہے نہی تکرار پر، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہی کی دلالت کس چیز پر ہوگی، مرے پر یا تکرار پر؟ مرے کا مطلب یہ ہے کیا نہی جس چیز کے بارے میں نہی ہوئی ہے ایک دفعہ اگر ہم ترک کریں تو کافی ہے، یا زندگی بھر کے لیے اس کو ترک کرنا ضروری ہے، کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں نہی امر کی طرح مرے پر دلالت کرتی ہے نہ تکرار پر، یعنی یہ مرہ اور تکرار امر اور نہی کے دائرے سے خارج ہے، یہ مدلولات لفظیہ میں سے نہ مرہ ہے نہ ہی تکرار، کیونکہ مادہ صرف طبیعت کے لیے وضع ہوا ہے اور ہیئت زجر کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی مادہ جو نہیں ہے وہ صرف طبیعت کے لیے ہے اور ہیئت جو نہیں ہے وہ زجر کے لیے وضع ہوئی ہے، تو مرہ اور تکرار پر دلالت کرنے والی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ ضروری کیا ہے؟ نعم لما کان المطلوب هو ترک الطبیعت المنہی عنہ، ٹھیک ہے، چونکہ نہی میں جس چیز کے بارے میں نہی کی جاتی ہے اس منہی عنہ کی طبیعت کو معدوم رکھنا ضروری ہے، ان ہر حالت میں وہ طبیعت منہی عنہ متروک ہونا ضروری ہے، اور یہ جو متروک کرنا ہے یا اس کو ترک کرنا ہے، طبیعت منہی عنہ کو ترک کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک اس منہی عنہ کے تمام تر مصادیق کو ہر زمانے میں ترک نہ کرے۔ بس ہر وہ چیز جس کے نتیجے میں منہی عنہ وجود میں آتا ہے اس کا ترک کرنا ضروری ہے، ان ہر وہ چیز جس سے طبیعت منہی عنہ وجود میں آتی ہے اس کو ترک کرنا ضروری ہے، اور یہ ترک کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک اس منہی عنہ کے تمام تر مصادیق کو ہر زمانے میں ہم ترک نہ کریں۔ بس نتیجہ کیا ہوا یہاں سے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر حالت میں منہی عنہ کو ترک ہونا چاہیے، اور یہ ترک اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ تمام تر مصادیق کو ترک نہیں کرتے۔ اسی طرح سے فور اور تراخی کے بارے میں یہی ہے کہ منہی عنہ کو ہر حالت میں ترک کرنا ضروری ہے، جب بھی ممکن ہو جیسے بھی ممکن ہو اس کو ترک ہونا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، مبادی، مبدأ اور آثار کے اعتبار سے امر اور نہی میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2، صیغہ نہی کی دلالت کس چیز پر ہوتی ہے؟ دلیل سمیت بیان کرے۔ سوال نمبر 3، کیا صیغہ نہی مرہ اور تکرار پر وضعاً دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا؟ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ طیبین طاہرین۔